كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن اللہ عزیز حکیم. ان آیات مبارکہ میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ آیات مبارک سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے بارے میں آپ کو پہلے واقعات ذہن میں رکھنے ہوں گے، اور پھر ان آیات مبارک کی تفصیل اور تفسیر اور تشریح جو ہے وہ آسان ہوگی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا کلام مبارک، کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن پاک، وحی سرکار دو عالم پہ نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل ایک آسانی سے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اس کی تفسیر ہمیں حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے. مثلاً اب یہی آیات مبارکہ ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ تیرے رب نے جیسے تم کو تمہارے گھر سے حق کے لیے نکالا. اب کیسے سمجھ آ سکتا ہے کہ کون سا گھر مراد ہے اور کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، اور حق کے ساتھ نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ اور کاف حرف تشبیہ ہے تو اس کی تشبیہ کس چیز کے ساتھ ہے کہ کما اخرجا کا؟ تو اب یہ بات ہمیشہ کے لیے دماغوں میں رکھ لیں کہ جب تک حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا. قرآن سمجھ آئے گا فرمان محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن تو ایک نورانی کلام ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور ایک نورانی فرشتے کے واسطے سے اتارا گیا ہے، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے. یہ جامع بھی ہے، مانے بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے. تو اب اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک شارع علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان نہ فرمائے تو قرآن کو صرف لغت کے اعتبار سے نہیں سمجھا جا سکتا.
اب اسی طرح ایک بات یاد رکھ لیں کہ حدیث کے بغیر یعنی فرمان رسول کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا، اور فرمان رسول جو ہے وہ اقوال صحابہ کے بغیر کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ کا فرمان تب سمجھ آئے گا جب ہم حضور کے دروازے پہ آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک تب ہم پہ کھلے گی جب صحابہ کے دروازے پہ آئیں گے کہ صحابہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ آیات کب نازل ہوئی، کس حال میں نازل ہوئی، ان کے اسباب نزول کیا تھے، شان نزول کیا تھا۔ تو اب جب صحابہ کے دروازے پہ آئیں گے تو پھر فرمان رسول گویا ایک دوسرے سے مربوط ہے، کلام اللہ جو ہے وہ کلام رسول سے مربوط ہے، اور کلام رسول جو ہے وہ کلام صحابہ سے مربوط ہے، اور پھر ان سب میں سے جو احکام ہیں، جو قرآن سے مسائل کا استنباط ہے، وہ فقہا کے ساتھ مربوط ہے۔ جب یہ کڑی باقی نہیں رہے گی تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا دعویٰ جو ہے یہ کر دیا کہ بس ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمارا حدیث کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور حدیث مبارک تو بعد میں لکھی گئی اور حضور کے زمانے میں مرتب نہیں ہوئی، اور پھر اللہ نے حدیث کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، لہذا ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ گمراہ ہو۔ یہ اچھی حفاظت ہے کہ لفظ تو محفوظ ہوں لیکن معنی محفوظ نہ ہو، یعنی کلام تو محفوظ ہو، الفاظ تو محفوظ ہوں، لیکن ان الفاظ میں جو معانی ہے وہ محفوظ نہ ہوں، تو پھر ان الفاظ پڑھنے سے سمجھ کیا آئے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا، فرمان رسول کا، صحابہ کا، محدثین کا، فقہا کا، سب کا ہمیں غلام بنائے کہ اگر ہم کسی سے کٹ گئے تو پھر قرآن تک نہیں پہنچے۔ اب اسی واقعے کو دیکھیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کچھ حصہ میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ حضور کو جب خبر ملی ابو سفیان کے قافلے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے نکلے، اور یہ مدینے سے نکلنا جو ہے یہ اللہ کے حکم سے۔ اب جب آپ یہ واقعہ سمجھیں گے تو ایک منٹ میں آئے سمجھ آ گئی کہ کما خرجک ربک من بیتک بالحق، میرا مدنی تمہیں تیرے گھر سے یعنی مدینہ منورہ سے جو نکالا ہے تیرے رب نے نکالا، اور صفت ربوبیت کے ساتھ احسان کا اشارہ بھی فرما دیا کہ جیسے ہم نے اور پہلے بڑے احسان و اکرام کیے، یہ بھی ہمارا انعام ہے۔ تو اب ایک سیکنڈ سے پہلے ہمیں آیت سمجھ آ گئی کہ بیت سے مراد کیا ہے؟ مدینہ منورہ، اور حضور کیوں نکلے تھے؟ ابو سفیان کے قافلے کے لیے، اور پھر یہ لکھا کہاں ہوتا ہے؟ مقام بدر میں۔ تو ساری آیت جو ہے وہ جب حدیث پاک ہم نے پڑھی اور صحابہ سے پوچھا تو روشن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مقام بدر میں پہنچے تو جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قیام فرمایا وہ جگہ جو تھی باعتبار پانی کے بھی دور تھی، اور وہ جگہ جو ہے باعتبار نقطہ یعنی حرب کے بھی مناسب نہیں تھی، ریتیلا علاقہ تھا، پاؤں دھنس جاتے تھے، پانی موجود نہیں تھا۔ اب حضور کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک عیر اور ایک نفیر۔ عیر سے مراد ہے ابو سفیان کا قافلہ،
اور نفیر سے مراد یہ ہے کہ ابو جہل جو فوج لے کے جو لشکر لے کے مکے سے چلا مقابلے کے لیے کہ قافلے کی حفاظت کرنی ہے اور آج اسلام سے اور مسلمانوں سے ٹکرانا. اسی کو اللہ نے قرآن میں اس آیت میں احدی الطائفتین دو جماعتیں، ایک جماعت سے مراد قافلے والی جماعت اور ایک جماعت سے مراد جو ہے وہ جماعت جو ابو جہل لے کے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ابو جہل مکے سے نکلا 1000 کا لشکر جرار لے کر، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، زرے ہیں، تلواریں ہیں، بالکل لیس. تو صحیح تاریخی روایات میں موجود ہے کہ ابو جہل آیا اور اللہ کے گھر کا طواف کیا اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی. تو اسی کو مسلمان دیکھیں کہ کوئی مشکل کی گھڑی آئی تو کافروں نے بھی مانگا اللہ سے ہے. اور ہم مسلمان ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں اور مشکل آ جائے تو کبھی پیروں سے مانگتے ہیں، کبھی مزاروں سے مانگتے ہیں، کبھی قبروں سے مانگتے ہیں. اور وہ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ مصائب دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانگتے. اور ابو جہل بدبخت نے، شقی ازلی نے دعا جو مانگی وہ دعا بھی عجیب ہے. اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ آج ہم مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں اور تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم دو میں جو حق پر ہو اسے کامیاب کر اور جو نہ حق ہو اسے برباد کر، اور ہم میں جو عزت والا ہو اسے کامیاب کر، اور ہم میں جو زیادہ کریم ہو، مہمان نواز ہو اور زیادہ شرف والا ہو ان کو کامیاب کر دے. وجہ کیا تھی کہ ابو جہل بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں اور نعوذ باللہ حضور غلطی پہ ہیں. یہ نئی بات نہیں ہے، بات کو سمجھا کریں. اللہ نے کعبے میں آنے کا موقع دیا ہے، کہہ دو الحمدللہ. کوئی عمرے پہ آئے، کوئی میرے بھائی حج پہ آئے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. تو اس موقع کو فائدہ اٹھاؤ، دین سمجھو خدا کے لیے. آج بھی جو آدمی قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، قوالیوں میں وقت گزارتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں. یہی وہ جھگڑا ہے جو دماغوں سے نہیں نکلتا. اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں ناحق پہ ہوں تو کون اپنے آپ کو ناحق پہ رکھے؟ اگر انسان کو بات سمجھ آ جائے کہ بھئی میں غلطی پہ ہوں تو کون چاہتا ہے میں غلطی پہ رہوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں سیدھے رستے پہ ہوں. اور جہاں تک دلائل کی بات ہے وہ دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں. ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، دیکھو جی حضور کے آنے سے پہلے مکے میں ہم سب کٹھے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا. ہم کعبے کے مجاور تھے، ساری دنیا ہمارا احترام کرتی تھی، ساری دنیا میں ہمارا روب تھا. حضور آ گئے اور ہمارے دین کو آگے باطل قرار دے دیا. لات عزا منات ہمارے سارے خدا جھوٹے ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ لڑائی تو حضور نے کرائی ہے. اور حضور کے آنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، شوہر کافر ہے. گھر گھر میں لڑائی ہو گئی. یہ تو حضور نے کرائی ہے، ورنہ ہم تو بڑے مطمئن وقت گزار رہے. عین ہی یہی بات آج بھی جس بستی میں، جس محلے میں، جس شہر میں کوئی اللہ کی توحید کا علمبردار آ کے توحید بیان کرے، توحید کی دعوت دے، اتباع سنت کی دعوت دے، بدعات سے منع کرے، شرک سے منع کرے، غیر اللہ کی نظر نیاز سے منع کرے، وہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی یہ وہاں بھی آ گیا، اسی نے فتنہ مچایا ہے نا. ہم تو بالکل مطمئن تھے.
وہ بھی یہی کہتے ہیں دیکھو جی ہم بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے، یہ بندہ جب سے آیا نا، یعنی یہ مولوی جب سے پیدا ہوا ہے نا، اسی نے سارے جھگڑے آ کے کھڑے کر، ورنہ یہ 11ویں شریف کوئی آج کی تھوڑی ہے، ہمارا باپ دادا کرتا تھا۔ جناب یہ میلاد شریف کو ہم نے اب شروع کیا ہے، ایک ان کا بڑا ذمہ دار مولوی کہنے لگا کہ 400 سال سے چلا رہا ہے، کوئی ہم نے شروع کیا ہے کہ لڑتے ہیں وہاں بھی ہمارے ساتھ۔ تو میں نے کہا شریف آدمی یہ تو بتاؤ کہ دین کب سے آیا؟ کہتے 1400 سال سے۔ تو میں نے کہا تو 1000 سال بعد بدعت پیدا ہوئی نا، 400 سال سے جو آ رہا ہے تو صاف بات ہے، تم کھلا مان رہے ہو کہ حضور کو گزرے ہوئے تو زمانہ گزرا 1400 سال، جو چیز حضور پاک سے 1000 سال بعد پیدا ہوگی وہ کیسے دین ہو گیا؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ تو ابو جہل بھی دعائیں کر کے نکلا ہے اور یہ نہیں سمجھ رہا کہ حق پر تو محمد مصطفیٰ ہے، عزت والا تو محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کرم والا، رحمت والا، سخاوت والا، شرف والا تو محمد مصطفیٰ ہے۔ تم تو عرب کے چند لوگوں کے لیے مہمان نواز ہو، اور میرے مدنی کی رحمت کی جھونکے جو ہے وہ تو پوری امت کو قیامت تک پہنچیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پہ پہنچ گئے اور ایک جگہ پڑاؤ کیا تو حضرت حباب ابن المنذر ایک صحابی ہیں میرے مدنی کے، وہ حاضر ہوئے، نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس جگہ رکنے کا اللہ کا حکم ہے تو پھر تو ہم غلام ہیں، اور اگر یہ رائے ہے تو میری رائے میں یہاں رہنا جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہم پانی سے بہت دور ہیں، اور انسان پانی کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جگہ کے علاوہ فلاں جگہ کے قریب کچھ پانی ہے ہم وہاں ڈیرا لگائیں۔ حضور نے فرمایا یہ رائے ہے، تدبیر ہے، اللہ کا حکم نہیں، وہاں چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ابھی جب حضور راستے میں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بتلا دو کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ 2 جماعتوں میں ایک جماعت میں تمہیں غالب کروں گا۔ کہ ایک جماعت، 2 جماعتیں کون سی تھی؟ ایک قافلے والی اور ایک جماعت کون سی ہے؟ فوج والی۔ ان 2 میں سے کسی ایک پر تمہیں غلبہ دوں گا، لیکن یاد رکھو اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر یہ مبہم وعدے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اللہ تو جانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس جماعت سے ٹکراؤ ہوگا اور کس پہ ہم غلبہ دیں گے، لیکن قرآن پاک کے جو الفاظ مبارک ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان 2 جماعتوں سے ایک جماعت پہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 جماعتیں کون سی؟ ایک وہ جماعت غیر ذات الشوکتی، قافلے والے جن کے ساتھ لشکر نہیں، فوج نہیں، اور ایک ابو جہل کی جماعت ہے جو لشکر ہے، فوج ہے، لڑائی والی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اس جماعت سے ٹکراؤ ہو جس کے پاس طاقت کوئی نہیں، ہمیں بغیر محنت کے وہ قافلہ کا مال مل جائے، لیکن میرا اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان آج کفر سے ٹکرا جائیں تاکہ حق کو باطل نکل جائے۔
باقی یاد رکھو کہ اللہ نے وعدے کیوں نہ فرمایا، امتحان تھا کہ صحابہ کے امتحان کریں یہ کیا مانگتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت. تو اب صحابہ کے دل میں لازمی بات ہے، ہر آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی ان سے جو آسان ہو وہی ملے، یہ فطری بات ہے. کون کہتا ہے کہ لڑائی لڑنی پڑے؟ دیکھو نا، آج ہم سے بھی کوئی کہے کہ دیکھو بھئی ایک جگہ ہے بغیر لڑائی کے ملے گی، ایک لڑائی، ہم بھی کہیں گے بھی بغیر لڑائی کے مل جائے تو اچھا ہے، تکلیف نہیں ہوگی. اب صحابہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں وہ مقابلہ کرنا پڑے لشکر کا جس میں لڑائی بھی نہ ہو اور فائدہ بھی ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم، رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میدان میں پہنچے جسے بدر کہتی ہیں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. تو ایک صحابی تھے حضور کے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میری ایک تجویز ہے، اگر قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا حضور پتہ نہیں یہاں کتنے دن رہنا پڑے، کتنے دن لڑائی ہو، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے عریش، عریش کہتے ہیں ایک سائبان، یعنی چار بڑی لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر چھپر ڈال دیتے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے سایہ ہو جائے گا، اور ضرورت ہو تو آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ کے اپنے مجاہدین کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے قریب ہم جو ہے آپ کی اونٹنیوں کا اور سواری کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے ہمیں کامیابی دی تو الحمدللہ، اگر حالات بدل بھی تو سکتے ہیں، تو پھر اس وقت یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کی جان مبارک تو محفوظ رہے اور آپ اونٹنی مبارک پہ بیٹھ کے تیزی سے مدینہ شریف کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ جو صحابہ مدینے میں ہیں وہ ہم سے کوئی کم وفادار تو نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ صحابہ کی محبت کا یہ ایک انداز ہے. اور یہ بات بھی صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جب وہ صاحبان بنایا گیا حضور کے بیٹھنے کے لیے تو اس میں ما فیہا الا ابی بکر، حضور کے ساتھ اگر کوئی تھا تو صرف ابو بکر رضی اللہ. اب مسلمانوں دعا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کے زنگ دور کر دے. ایمان سے سمجھو یہ سارے قدرت کے فیصلے نہیں کہ غار میں ہو تو صرف ابو بکر، اور بدر میں اس عریش کے نیچے حضور کے ساتھ ہو تو صرف ابو بکر، اور مدنی کے روضے میں ہو تو ابو بکر، پھر بھی مسئلہ سمجھنا ہے. تو یہ تو پھر آنکھوں پہ پٹی والی بات ہے اور دلوں پہ زنگ والی بات. سیدنا ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں اور دروازے پر اس کا جو صاحبان کا دروازہ ہے اس میں حضرت معاذ کھڑے ہیں تلوار لے کے حفاظت کے لیے. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور حضور کو خبر مل گئی ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بدر میں آ گئے اور ابو سفیان بھی نکل گئے. اب صاف ظاہر ہے کہ اب ٹکراؤ جو ہے فوج کے ساتھ ہو. اور پھر فوج بھی کیسی کہ ان کا عدد 1000 ہے اور محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ہے اور 313 تلواریں بھی نہیں ہیں، اسباب بھی نہیں ہیں. اسی کو اللہ نے اگلی آیات میں پیش فرمایا ہے. اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ اب کوئی حل نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کی. اچھا، قرآن نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ استستغیثون ربکم، کہ وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے.
حالانکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دعا مانگنے والے میرے محبوب تھے اور صحابہ آمین کہہ رہے تھے. اسی سے اب فقہا نے مسئلہ نکالا کہ اگر ایک آدمی دعا کہے اور دوسرا آمین کہے تو گویا دونوں برابر ہیں. کیونکہ یہاں جمع کا صیغہ ہے جو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، پھر رب نے تمہاری دعائیں سن لی. اب دیکھو مقام بدر ہے، صحابہ ہیں، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے یہ لفظ بھی نقل کیے ہیں کہ میرے محبوب کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان دعاؤں میں حضور نے یہ بھی عرض کیا کہ میرا مولا مہربانی کر کے اپنا وعدہ مدد والا پورا کر دے، اور میرا مولا اِلَّمْ تنصرنا اليوم، اگر تو نے آج ہماری مدد نہ کی تو پھر دنیا میں تیرے عبادت کرنے والے بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ باقی تو سارے کافر مشرک ہیں. ایک چھوٹی سی جماعت. حضور دعائیں مانگ رہے ہیں اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، صحابہ بھی آمین کریں. ایک حدیث سے مبارک میں ہے کہ حضور کے کندھے مبارک پہ جو چادر مبارک ہے دعا کرتے کرتے وہ سرکتے سرکتے گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے جلدی سے اس چادر مبارک کو اٹھا کے حضور کے کندھے مبارک پہ رکھا اور کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، تیرا رب تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، تیرا رب تیری ضرور مدد کریں گے. میرا محبوب آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی. تو اب دیکھیں گے دعا حضور مانگ رہے ہیں، صحابہ آمین کہہ رہے ہیں. اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا ہم نے تم دونوں کی دعا سن لی. حالانکہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے، حضرت ہارون تو آمین کہہ رہے. اسی لیے علماء نے فقہا نے اللہ کے قرآن سے اور فرمان رسول عربی سے یہ حدیث سے استنباط کیا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہتا ہے تم آمین کہتے ہو تو گویا ایسے ہے جیسے تم نے پڑھا. اور اللہ نے دعا سن لی اور دعا کے بعد اللہ نے جبریل علیہ السلام کو اتارا. اس لیے قرآن فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا سن لی. فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ نے فرمایا ہم نے دعائیں منظور کر لی میرے محبوب، اور ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم بڑھائیں گے تمہاری تعداد، ہم 1000 فرشتہ اتاریں گے. یاد رکھو اللہ کے قرآن کو سمجھو، یہاں 1000 کا ذکر ہے. اور سورت آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا 3000 من الملائکۃ منزلین، کہ 3000 فرشتہ. اور اسی سورت کی دوسری آیت میں ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ثابت قدم رہے، اللہ نے تمہارا امتحان لینا ہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہے تو پھر تمہاری مدد ہوگی ب5000 من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتہ. اور دیکھو قرآن میں غور کرو، 3 دفعہ قرآن نے 1000 3000 5000 اور ہر دفعہ لفظ مبارک جو ہیں اللہ کے قرآن کے علیحدہ ہیں. کیا معنی یہاں کیا فرمایا 1000، لیکن آگے لفظ کیا ہے
ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. وہاں ہے 3 تو فرمایا ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور جہاں 5 ہے وہاں فرمایا 5 آلاف من الملائکۃ مسومین. 3 لفظ ہیں، مردفین، منزلین اور مسومین. اللہ کے قرآن کو سمجھو، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش. اس لیے اب ہمیں آنا پڑے گا علماء کے دروازے پر. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے محبوب سے کٹو گے تو گویا اللہ سے کٹ گئے. جس نے حضور کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، یعنی جس نے حضور سے منہ موڑا اللہ سے کٹ گیا، صحابہ سے رخ موڑا تو محمد سے کٹ گیا، اور مجتہدین اور فقہا سے رخ موڑا تو پھر صحابہ سے کٹ گیا. اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اس حق والی جماعتوں سے جوڑ کے رکھے. اماں کو گالیاں دے، یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اگر 1-2 کتابیں پڑھ لی تو یہ سمجھ لیا کہ نہ ہمیں نہ مجتہدین کی ضرورت ہے، نہ محدثین کی ضرورت ہے، نہ فقہا کی ضرورت ہے، بس ہم خود سمجھ لیں گے قرآن. اس لیے اللہ کے الفاظ قرآن پہ غور کریں. علماء کہتے ہیں ملائکۃ مردفین. مردفین کا معنی ہے کہ جن کے پیچھے آنے والے. اس لیے نا ردیف کہتے ہیں جس کو اونٹ پہ اپنے پیچھے بٹھایا جائے. تو لفظ مردفین میں اشارہ تھا کہ یہ ختم نہیں ہو گیا، فرشتے ان کے پیچھے بھی ہیں آنے والے. اور منزلین سے میرے رب نے اشارہ کیا کہ میرا مدنی زمین میں جو فرشتے ہیں وہ بھی کافی ہیں، لیکن تیری شان کے لیے میں آسمانوں سے اتاروں گا. ورنہ زمین میں فرشتے کو تھوڑے ہوتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. آگے بھی پیچھے بھی فرشتے حفاظت کرتے ہیں بندوں کی. مدبرات امر بھی فرشتے ہیں، کرامن کاتبین بھی فرشتے ہیں، سیاحین فی الارض بھی فرشتے ہیں. ہر بندے کے ساتھ ایک قرین بھی ہے، ملک بھی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری شان کی، تیرے صحابہ کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے میں بطور خاص اپنے آسمانوں سے فرشتے اتاروں گا. اور پھر اللہ نے 3 وعدے کیے اور چوتھا وعدہ کیا کہ مسومین. میرا اللہ ان فرشتوں کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فرشتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان کی نشانیاں بھی بتلا دوں گا، علامتیں بھی بتلا دوں گا، وہ اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ بدر میں جو فرشتے اترے ان کی سفید پگڑیاں تھیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے احد میں اور حنین میں اتارے وہ سرخ امامے کے ساتھ اتارے گئے. تو اب 3 الفاظ میں، اور اسی پہ اور حکمت پہ غور کریں کہ اللہ نے وعدہ کیا انی فاستجاب لکم. اللہ نے دعا تمہاری سن لی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. حالانکہ ایک فرشتہ بھی کافی ہے، 1000 کا لشکر کیا کر سکتا ہے کافروں کا؟ اللہ نے تو فرشتوں کو وہ طاقت دی ہے. اللہ نے حکم دیا کہ جبریل حاضر رب جلیل، فرمایا قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کے لے آؤ. پتہ ہے قوم لوط کی قریہ سدوم جو ہے اس زمانے میں لاکھوں کی آبادی ہے، اور جبریل نے من تخوم الارض، زمین کی وہ جڑوں سے اس کو اٹھایا اپنے ایک پر پہ، اور وہ پوری بستی بما بندوں کے بما سامان کے آسمانوں تک لے گئے. اب
اللہ نے حکم دیا فجعلنا عالیہا سافلہا، اب جبریل اس کو اوندا کر کے گرا دو۔ وہ تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، اللہ حکم دیتے جبریل کو ایک پر مارو تو 1000 کافر تو اسی وقت سارے ختم ہو جاتے، پھر 1000 اتارنے کی ضرورت۔ یہ بھی شان تھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کہ میرا محبوب تیرے صحابہ کو خیال ہے کہ ہمارے مقابلے پہ 1000 کا لشکر ہے، یہ تو بندوں کا لشکر ہے، یہ خاکی لشکر ہے، میں تیری مدد کے لیے نوری لشکر اتار رہا ہوں۔ وہ 1000 ہیں تو کیا ہے، ہم بھی 1000 بھیج دیں گے، اس لیے ورنہ تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ یہ ساری شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ مبارک ہو، تمہاری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتہ اتارنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور حضور اپنے سائبان سے نیچے اتر کے فرمایا کہ میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اس جگہ ابو جہل پڑا ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہو کے پڑا ہوگا۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی، حضور پہلے بتلا رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر وہ ٹیلا دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ جبریل وردی پہن کے کھڑا ہے۔ اسی لیے اب دیکھو قرآن کا دوسرا منظر بھی دیکھیں کہ جب ابو جہل لشکر لا رہا ہے مقام بدر کی طرف، اور میں نے بتلایا تھا نا کہ شیطان بھی ساتھ ہے، اس لیے یہ لوگ کبھی کبھی آپ کو بتلا دیتے ہیں نا، تمہارے گھر میں یہ ہے، تمہارے گھر میں فلان ہے، تمہارے ساتھ بیوی کا جھگڑا ہے، تمہارا بھائی تمہاری دشمنی کر رہا ہے۔ یہ علم جادوئی کو بھی ہو جاتا ہے، یہ تو شیطانوں کو بھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی، یہ کوئی ولایت شرایت نہیں ہوتی۔ جس کو کہتے ہیں نا جناب میں جو گیا تو میرے حضرت نے تو بالکل سارا قصہ بتلا دیا، وہ تو جن بھی بتلا دیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ولی وہ ہوتا ہے جو غلام ہو محمد الرسول اللہ کا، یاد رکھو۔ ولایت اس کا معنی نہیں ہے کہ ایسے گردن جھکا کے کہہ دے اور تمہیں کوئی بات بتا دے، یہ کوئی ولایت نہیں ہوتی۔ ولایت کا معنی کیا ہے کہ جس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ تابع ہو سنت محمد الرسول اللہ کے، سمجھ لو کہ یہ ولی اللہ ہے۔ پھر اس کے پاؤں کی جوتی جو ہے نا وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ باقی یہ کوئی بات بتلا دینا، یہ تو ہاتھ دیکھ کر ہاتھ دیکھنے والے پامسٹ بھی بتلا دیتے ہیں، نجومی بھی بتلا دیتے ہیں، آج کل تو محکمہ موسمیات والے بھی موسم کے بارے میں خبریں دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی ولایت نہیں ہوتی، یہ ما تحت الاسباب باتیں ہوتی ہیں، یہ جنات کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جب جنوں کا تعلق ہو تو 1 منٹ میں بندے کو پتہ لگ جاتا ہے نا۔ اب یہ جنوں کی بات تھی نا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس کا تخت چاہیے، تو قال عفریت من الجن، قرآن ہے، یہ کسی الف لیلا کی بات نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں نا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، جن نے کہا، سرکش جن نے کہ حضور حکم دے میں ابھی لے آتا ہوں، اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کی مجلس ہوگی تخت پہنچ جائے گا۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ابو جہل کے ساتھ شیطان بھی آ رہا ہے، تو روایات میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں اختصار سے ہے، روایات میں تفصیل سے ہے کہ اب جب وہ آتا گیا جب بدر کے بالکل عین اس میدان میں پہنچ گئے، تو اب جناب وہ ابلیس جو تھا وہ سردار بنا ہوا تھا، انسان بنا ہوا تھا، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ابو جہل نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں، ذرا میں آتا ہوں پھر تھوڑی دیر میں۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ابھی تو ہم میدان میں آئے ہیں، ابھی تو بدر میں پہنچے ہیں۔ قرآن کہتے نکس علی عقبیہ، اپنے پاؤں پہ الٹا چلنے لگا، پیچھے ہٹنے لگا۔ اب ابو جہل آگے کھینچتا ہے، وہ پیچھے جاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اب جا رہے ہو میدان میں چھوڑ کے؟ کہہ گیا انی اری ما لا ترون،
اس نے کہا ابو جہل بات یہ ہے کہ زیادہ پریشان نہ کرو، میں جو دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اب دیکھو یعنی تو فرشتوں کو جن بھی دیکھ رہا ہے تو اس کا دیکھنا یہ اس کو بزرگی تھی۔ قرآن ہے باقاعدہ، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ایک تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا تھا جبریل کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ فرشتے بھی آ رہے ہیں، تو اب جب اللہ کے فرشتے آ گئے، جبریل آ گیا، تو پھر ابو جہل کا مرنا تو یقینی ہے، تو اب اس کے ساتھ میں خامخواہ ذلیل کیوں ہوتا ہوں؟ کہنے لگا دیکھو مجھے تو اللہ سے میں ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، میں اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا، میں تو آیا تھا حضور کے صحابہ سے لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ، لیکن وہاں تو کچھ اور منظر ہے، تم جانو اب تمہارا کام جانو۔ اور اسی طرح ابلیس جو ہے ہر آدمی کو گناہوں میں ڈال کے خود پیچھے ہٹ جاتا، گناہوں میں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں اب تم منہ کالا کرتے رہو، اب ہم تو گئے بھی جی، ہمارا کام اتنا تھا کہ تمہیں ہم نے اندھیریوں میں ڈال دیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا وقت ہوگا اور جہنم میں جہنمی جائیں گے کافر مشرک غیر اللہ کے پجاری قبروں کے پجاری، جہنم میں پڑے ہوں گے تو سارے پکڑیں گے شیطان کو کہ بدبخت تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو نے ہمارا بٹھا بٹھا دیا کہ آج جاؤ۔ کہے گا ٹھہرو بات سنو، لا تلومونی ولوموا انفسکم، کہے گا خبردار کیوں مجھے برباد کر رہے ہو، میں نے تمہیں گمراہی کی طرف پکارا ہے اور 1,24,000 نبی نے تمہیں اللہ کے راستے کی طرف پکارا ہے، تم نے ان کی بات چھوڑ کے میری مان لی اپنی لذت کے لیے، تو تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا تمہیں پکارنے والے جو ہیں، میں تو ایک تھا پکارنے والا، اور ایک طرف اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے، وہ تمہیں نجات کی طرف پکار رہے تھے اور میں تمہیں گمراہی کی طرف پکار رہا تھا، تو مزے تم نے کرنے تھے اس لیے میری بات مان لی، تو اب تو تم اپنے گناہوں میں پڑے ہو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم پہ مقام بدر میں جو اللہ نے نعمتیں بھیجی ہیں، ان نعمتوں میں یاد رکھو 3 نعمتیں ہیں جن کا اللہ کے قرآن نے ذکر کیا۔ ایک نعمت اللہ نے یہ کی کہ ملائکہ اترے میدان مقام بدر میں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجے مدد کے لیے۔ مسلمانوں یاد رکھو اللہ کے فرشتے تو اب بھی اتر سکتے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی اترتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، جیسے اقبال کہتا ہے تو بدر والے حالات بھی تو پیدا کر، تو صوفے پہ بیٹھ کے، تو جناب ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کے کہتا ہے نا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمیں کافروں پہ مدد فرما۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تو ایئر کنڈیشن کی ہواؤں میں ہے اور مدد مانگتے ہو کافروں پر، آؤ باہر نکلو۔ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آگے بڑھو، کفر کا مقابلہ کرو، تکلیفیں برداشت کرو، میرے محبوب کی طرح مدینہ منورہ سے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سفر کرو، بدر میں آؤ، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، روٹی نہ ملے، پیاس ہو، نیچے ریتلی زمین ہو، 313 نہتھے سپاہی ہوں، سامنے لشکر ہو، پھر جب مانگو گے تو پھر میں فرشتے اتار سکتا ہوں۔ ایک تو اللہ نے نعمت اتاری، یاد رکھنا مقام بدر میں، ویسے تو بدر ہی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو تھی اور وعدہ کیا تھا 1000 فرشتہ، 3000 اور 5000، وجہ کیا ہے اس کی؟ پہلے تو اللہ نے 1000 فرشتے کا وعدہ فرمایا کیونکہ بدر میں دشمن کی فوج کتنی تھی؟ 1000۔ اب دوسری خبر آئی کہ کافروں کی پیچھے سے کمک آ رہی ہے، کمک آ رہی ہے، مزید ان کے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں،
اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنے بندوں کو، اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنے پروانوں کو تسلی دے دو کہ مت گھبراؤ، اگر ادھر سے آدمی آئیں گے ہم 3,000 من الملائکۃ منذرین، ہم 3,000 اتار دیں گے۔ اچھا اب اس 3,000 میں بھی یاد رکھو، قرآن کو سمجھو، وہاں لفظ کیا ہے؟ 3,000، یا تو 3,000 اور اترے گا اور 1,000 کا پہلا وعدہ ہے، کل کتنے ہو گئے؟ 4,000، یا 1,000 کا پہلے وعدہ ہے 2 ہم اور اتار دیں گے تو ہو جائیں گے 3,000۔ اور 5,000 کا وعدہ کیوں تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ یاتوکم من فورہم ھذا، اگر کافروں نے یک بارگی 3,000 اکٹھا ہو کے یک بارگی تم پہ ٹوٹ پڑے، پھر بھی تم قلت کا فکر نہ کرو، 5,000 من الملائکۃ مسبحین، ہم 5,000 فرشتہ اتار دیں۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا ھو۔ اور پہلی نعمت کیا ہے؟ فرشتوں کا اترنا۔ اور دوسری نعمت پتہ کیا ہے؟ کہ جب صحابہ بہت پریشان ہوئے نا، اللہ نے نیند مسلط کر دی۔ صحابہ جب بہت گھبرائے سب کو نیند آ گئی، حتیٰ کہ حضرت علی فرماتے ما منا، ہم بدر والوں میں ایک بھی ایسا نہیں بچا جو نہ سو گیا ہو الا رسول اللہ، مگر محمد عربی جاگتے رہے اور روتے رہے اللہ کے ہاں۔ 2 نعمتیں اتری، اور تیسری نعمت اللہ نے یہ اتاری کہ مسلمانوں کے پاس ریتیلا علاقہ تھا، اللہ نے بارش بھیج دی۔ اب بارش کے آنے کی وجہ سے پانی بھی کم ہو گیا، اب مٹی اور ریت جو تھی وہ جم گئی، اور کافر جس علاقے میں تھے وہ پتھریلی زمین تھی، وہاں کیچڑ ہو گئی، ان کے لیے مشکل بن گئی اور صحابہ کے لیے راحت بن گئی۔ یہ سارے انتظامات جو تھے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ فرماتے اس لیے یہ فیصلہ کیا لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق واضح ہو جائے اور ابطال باطل ہو جائے۔ ولو کرہ المجرمون، چاہے کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کریں، لیکن آج اللہ کی تقدیر فیصلہ کرنے والی ہے، اسی لیے اس کا نام یوم الفرقان ہو گیا، ایک ایسا دن جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ اب ساتھیوں کے سوال بھی زیادہ ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی حج بدل کی نیت سے مکے میں آیا ہے تو یہ تو میرے بھائی اس کے حج کی نیت پر ہے، اگر اس نے حج مفرد کی نیت کی ہے تو آخر تک احرام باندھے گا، اگر ابھی عمرہ کرے گا، عمرہ کر کے احرام کھول دے پھر حج کے لیے باندھے، وہ حج تمتع ہو جائے گا۔ یہ تو اس کی اپنی نیت سے تعلق رکھتی ہے چیز، اس سے مسئلے کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی تمتع کر کے بھی بدل کرنا چاہے اور بدل کرنے والا اس کا خرچہ برداشت کر لے، بکری کا، تمتع کے دمے تمتع کا، تو کوئی حرج نہیں کر سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ حج بدل کرنے والا جو ہے وہ صرف حج کرے۔ طلاق جو ہے اس کا معنی ہے بیوی کو علیحدہ کرنا، اور طلاق طے کے ساتھ ہو تو معنی ہے ملنا، لقاء سے ہے وہ۔ ابھی 7 مارچ کو واپسی ہے، مجھے نہیں پتا 7 مارچ کو انگریزی یا عربی کی کیا تاریخ بنے گی، مجھے جب آتی نہیں میں بتاؤں کیا۔ حج جو ہے وہ 9 ذی الحج کو ہوگا عرفات میں، پھر 10 کو مینا میں، 11 کو بھی اور 12 کو بھی مینا میں۔ انگریزی کیا تاریخ ہے اللہ کو پتا ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا رہتا ہے، مسافر ہے، وہ ہمیشہ نماز قصر پڑے گا۔ اگر کسی بندے پہ قرضہ ہے لیکن اس نے حج کر لیا، بالکل حج ہو جائے گا۔ یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ اگر قرضہ ہو تو حج نہیں ہوگا، وہ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ بھی قرضہ ادا کرو تاکہ تمہارے ذمے کوئی چیز باقی نہ رہے، یہ معنی نہیں کہ حج بھی نہیں ہوگا، حج تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور قرضے کی بھی نیت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر لو کہ اللہ اتارنے کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دے، حج ہو جاتا ہے۔ یہ تو لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں کہ جی گھر میں بیٹی جوان ہے، شادی نہیں کی تو حج کیسے کرے؟ بھائی شادی کا، بیٹی کی شادی کا حج سے کیا تعلق ہے؟ اگر میری والدہ بوڑھی ہے اور حج نہیں کر سکتی، میں اپنی والدہ کا حج بدل کروں، بالکل کریں، بلکہ بعض روایات میں ہے جو لوگ
اپنے باپ یا اپنی ماں کا حج بدل کریں، اللہ ان کو 10 حج کا ثواب دیتے ہیں۔ جو ہے سیاہ خداب نہ لگایا کریں، اس میں مہندی ملا لیا کریں تاکہ رنگ بھی بدل جائے اور خالص سیاہ بھی نہ ہو، یعنی سرخی مائل ہو۔ ہم لوگ جدے اور مکے کے درمیان میں رہتے ہیں، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کے لیے حرم آتے ہیں تو طواف لازمی ہے؟ کوئی لازمی نہیں، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ نے پچھلے سال حج کیا اور اچانک ہم لوگوں کو، ہم مکہ میں رہتے ہیں، بعد میں ریاض جانا پڑ گیا، طواف الوداع نہیں کیا، کوئی بات نہیں، آپ مکے کے رہنے والے ہیں، مکے والوں کے لیے حج کے بعد طواف وداع ہوتا ہی نہیں۔ اب کے شاگرد جو ہیں خود نفل نہیں پڑھتے، نفل تو نفل ہوتی ہے نا، نفل کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ اس وقت میری بیوی آئی ہوئی ہے اور میں پتہ نہیں کیا ہے، اس مہینے میں عمرہ نہیں کیا ہے، مہینے میں عمرہ کیا تو حج پتہ نہیں۔ ہاں، اگر اس مہینے میں آپ عمرہ کریں گے تو آپ کا حج تمتع ہوگا اور کوئی مشکل تو ہے نہیں، تمتع کی ایک بکری دے دیں۔ اچھا، اگر کسی نے اس سال حج نہیں کرنا تو جتنے مرضی آئے عمرے کرے، کوئی پابندی نہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اگر آدمی خود نماز پڑھے، عورت اس کی پیچھے اقتدا کر سکتی ہے بالکل۔ حجر اسود جو ہے، اب اندر جو چھوٹے چھوٹے پتھر لگے ہوئے ہیں وہ ہے اصل میں، کیونکہ حجر اسود بھی کئی دفعہ ٹوٹا ہے اور چوری بھی ہو گیا، تو اس کے اندر جو لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے اصل حجر اسود کے وہ ٹکڑے ہیں۔ میں نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور اس سال حج کروں گا تو حج تمتع ہوگا۔ اگر عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو کیا نیت کرے؟ یہی کہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی، اور کیا نیت؟ اس کی کوئی اپنی نیت الگ تھوڑی ہوتی ہے، امام کی بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے پیچھے جو بھی مقتدی ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، سب کے امام ہیں۔ شریف میں عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں امام نیت کرتے ہیں تو یہ امام سے پوچھ لیں۔ اللہ کے بندے، بعض ائمہ کے نزدیک جب مردوں کی نیت کی جائے تو عورتیں اس کے خود بخود تابع ہوتی ہیں، اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت کی بھی علیحدہ باقاعدہ امام دل میں نیت کرے۔ جنازے کی نماز میں کبھی بچوں کا جنازہ ہوتا ہے، کبھی مردوں کا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو وہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ سب کے لیے ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثینا، سب کو شامل ہو جاتی ہے۔ حج پہ آیا ہوں قربانی نہیں کر سکتا، جو لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں وہ جو ان پر اصل قربانی اپنے وطن میں کرتے تھے وہ مسافر ہونے کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے، اور جو حج کی بکری ہے وہ ضروری ہے۔ حج کی بکری اگر نہ کر سکیں 3 روزے رکھ لیں اور 7 روزے جا کے گھر میں رکھ لیں۔ خدمت کے لیے پاکستان سے آیا ہوں، پاکستان سے آتے ہوئے میں نے احرام نہیں باندھا۔ اگر پاکستان سے آتے ہوئے آپ کی نیت یہ تھی کہ میں سیدھا مکے جا رہا ہوں اور پھر آپ نے احرام نہیں باندھا تو عمرہ بھی قضا کریں اور یا فوراً عمرہ قضا کر لیں تو دم نہیں ہوگا، لیکن اگر دیر کر دی تو پھر عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور دم بھی دینا ہوگا۔ تو اگر آپ نے ڈیوٹی پہ آنا تھا تو گنجائش ہے کہ پھر آپ کو دم نہیں دینا پڑے گا۔ اگر آخری دن کی کنکریاں میں کسی کو دے دوں، ابھی حج ہی نہیں آیا تو ابھی سے کنکریوں کے فیصلے کر رہے ہوں۔ حج میں آنے میں بھی جلدی ہے، جانے میں بھی جلدی ہے، بغیر عذر کے کسی کو کنکری نہیں دے سکتے۔ اگر عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، پھر کنکری دے سکتے ہو، ورنہ بغیر عذر کے کنکری دیں گے تو ایک بکری بطور دم پڑے گی۔ اگر ایک آدمی پہلے حج کر چکا ہے اور اس نے اب شوال میں یا ذی القعدہ میں عمرہ کیا ہے تو اس کو حج کرنا لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اس کے بعد نفل ہے۔
کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے دوران کعبے کو دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود کی پٹی سے پہلے استلام کرے، پہلے جائز نہیں، استلام وہی سامنے کرے۔ بغیر وضو کے طواف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ چھٹے چکر میں طواف کے کسی چکر میں زخمی ہو گئی کہ پاؤں میں خون لگا ہوا ہے، تو 7ویں چکر کے بعد وضو تازہ کر کے پھر طواف کر لیا، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، اچھا کیا۔ اگر ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف تو کرتا رہا لیکن دل میں خیال رہا کہ میں حضور کے روضے کا طواف کر رہا ہوں، ویسے خیال تو غلط ہے، اللہ کا گھر ہے، حضور کا روضہ تو مدینہ منورہ میں ہے، بہرحال طواف تو اس نے کعبے کا ہی کیا ہے نا، لیکن یہ خیال نہ کیا کریں، یہ چیزیں منع ہیں۔ اسی لیے تو کل کو کوئی کہے گا میں قبر پہ باہر طواف کرتا ہوں اور خیال کعبے شریف کا تھا میرا۔ ایک حادث ہوا ہے مرور کا اور بیچارہ ان کی بچیاں زخمی، اللہ شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، کوشش کریں بچنے کی، اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے، ٹوپی تو معمولی بات ہے نا، قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ نے کپڑا دیا ہو تو پھر خذوا زینتکم عند کل مسجد، پوری طرح لباس پہن کے نماز پڑھیں۔ ایک دوست اسماعیلی ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بس کلمہ پڑھ لے کسی عالم کی خدمت میں جا کے اور آئندہ توبہ کر لے۔ اگر کوئی مرد یا عورت نماز پڑھ رہے ہوں تو کسی وجوہ کی بنا پر نماز توڑ سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا وجوہ کی وجہ ہو نا، وضو ٹوٹ جائے تو نماز توڑ جائے گی۔ اگر خدا نہ خاصا آگے کچھ سانپ ڈسنے لگے توڑ سکتے ہیں، وہ خطرہ ہو جان کا توڑ سکتے ہیں، یا وضو ہی نہ رہے تو نماز تو خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ اور کوئی وجہ ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگر میں نے صدقہ کرنا ہو تو مکے میں 1 کا لاکھ ملے گا، ویسے یہاں سے اپنے ملک بھی بھیج سکتے ہو۔ لوگ ہمارے ہاں بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو آدمی اہل بدعت کی توقیر کرے، عزت کرے، اس نے دین مصطفیٰ کو گرا دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے پیر کا ہاتھ چوم لے کوئی حرج نہیں، ہاتھ چوم لے، پھر یہ سجدے نہ کرے پاؤں پہ، اس کا ہاتھ چوم لے، ماتھا چوم لے، رخسار چوم لے، داڑھی چوم، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو جھک جھک کے سجدے کرتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اگر حاجی نے بکری جو دینی ہے وہ مینا میں ذبح کرے یا مکہ میں، مینا میں کرے ایک بات ہے، مکہ میں کرے ایک بات ہے، مکہ بھی حرم ہے، مینا بھی حرم ہے۔ فی مسلک میں عورتوں کا حرم میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور عورتیں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں بالکل ان کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اگر نمازیں میری قضا ہو گئی ہیں تو مکروہ وقت کے علاوہ میں قضا پڑھ لوں، ہاں بالکل پڑھ لیں، اور ضرور پڑھیں، قضا کوشش کریں پورے کرنے کی۔ میں نے ایک آدمی کو رقم دیا تھا ادھار پہ اور بغیر کسی نفع کے، اب سال گزر گیا تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ تم دو گے اور کون دے گا؟ زکوٰۃ کے بہانے نفع وصول کرنے والے ہو، سبحان اللہ، مال تمہارا ہے، زکوٰۃ وہ دے گا۔ آج جمعہ کے 2 رکعت کے علاوہ 2 رکعت تو فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں اور بعد میں بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 رکعت ہیں اور بعد میں بھی 2 رکعت ہیں۔ کی نماز کا عورت اگر حرم میں موجود ہے تو جمعہ پڑھے، اپنے گھر سے جمعہ کے لیے آنا عورت کے لیے ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں کہ مسجد میں موجود ہو تو نماز نہ پڑھے۔
حدود حرم میں جتنی مسجدیں ہیں سب میں انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ عورت اگر دن میں طواف کرے کر سکتی ہے، دن ہو یا رات ہو، بس مردوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ طواف کے دوران میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں، یاد نہ ہوں تو سبحان اللہ الحمدللہ، درود شریف، کلمہ شریف، جو بھی یاد ہو پڑھا کریں۔ یہ کتابیں اٹھا کے پڑھنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کا ارادہ تھا تمتع کرنے کا، لیکن وہ میقات سے باہر چلا گیا، بعد میں اس نے حج افراد کا احرام باندھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ زوال کا وقت یہاں بھی جب اذان ہوتی ہے ظہر کی، اس سے 10 منٹ پہلے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ طلوع آفتاب جو ہے یہ اشراق لکھا ہوا ہے، اس سے 15 منٹ بعد یہ جی ٹائم لکھا ہوا ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، شروق لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی مکے میں 20 دن قیام کی نیت ہے، وہ مسافر نہیں رہے گا۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میری والدہ ہیں، ان پہ حج تو فرض نہیں ہے، وہ معذور ہیں، ان کی طرف سے حج بدل بالکل کر سکتے ہیں، نفلی حج ہوگا۔ موجے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یعنی وہ جو جرابیں پہنی ہوئی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک گھٹنے برابر دیکھا ہوں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ زلزلہ آنے کی وجہ حدیث مبارک میں موجود ہے، بی بی عائشہ سے بھی روایت موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جس ملک میں زنا عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، تو اللہ اپنے عذاب کے طور پہ بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ بندے بن جاؤ ورنہ اسی طرح غرق کر دیے جاؤ۔ چال کون ہے؟ مجھے تو ملا نہیں، دعا کرو ملے ہی نا۔ بہرحال قیامت سے پہلے آئے گا۔ حج بدل کی نیت کیسے کریں کہ یا اللہ یہ حج میں فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں، بس دل میں نیت ہے وہی کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کر کے احرام باندھ کے عمرہ کر، ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کر سکتے ہو جی۔ میں نے سنا ہے کہ پہلے 3 عمرے کرو پھر حج فرض ہے، یہ غلط بات ہے۔ آدھے جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں ہمارے ملک میں وہ خالص بدعت ہے۔ جنازہ تو خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ تمہارے ملک میں نماز کے اندر بد دعا کرتے ہوں، بعد میں دعا کرتے ہوں۔ اگر